السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 141 اور 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ عنقریب کہیں گے لوگوں میں سے بیوقوف کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ پہلے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تمہیں امت وسط تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہی دینے والے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلہ کو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ قبلے کا بدلنا یہ بہت بڑی بات ہے مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ضرور شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ سیقول السفہاء، سین کا معنی ہوتا ہے عنقریب، بہت جلدی۔ یقولو کا معنی کہیں گے، سفہاء کا معنی ہوتا ہے یہ سفیہن کی جمع ہے بیوقوف، یعنی لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں یہ لوگ کہیں گے، یعنی اس سے مراد کون ہیں؟ عرب کے بدو اور یہود، منافقین، مشرکین، یہ سبھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا دوبارہ حکم دیا۔ تو اس پر ان تمام لوگوں نے بہت سی باتیں بنائیں اور کہنے لگے کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو پھر دوسرے کا حکم کیوں دیا؟ اگر دوسرا درست تھا تو پھر دوبارہ اسی طرف پلٹ جانے کا حکم کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بتائی، فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، وہ جدھر بھی حکم دے وہی درست ہے، یعنی بیت اللہ کی یا بیت المقدس کی اپنی حیثیت اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ مسلمان ان عمارتوں کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ مسلمان اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرف بھی منہ کرنے کا حکم دے مسلمان اسی طرف منہ کر لیتا ہے۔ یہ اس وقت تھا جب شریعت نازل ہو رہی تھی، اب شریعت مکمل ہو چکی ہے اور جس طرف اللہ نے حکم دیا ہے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوگا تو بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہ تحویل قبلہ کا یہاں ذکر ہے، قبلہ کا اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو پھیر دینا، قبلے کا پھیر دینا۔ تبدیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ختم کر کے اس کی جگہ پر کوئی اور چیز لے آئی جائے، لیکن تحویل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی بنیاد وہی رہے لیکن ظاہری شکل اس کی بدل دی جائے۔ یعنی قبلہ کا ہونا ضروری تھا تو پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس کو قبلہ قرار دیا گیا، پھر بیت المقدس کو دے دیا گیا،
پھر دوبارہ اسی طرف کو مسلمانوں کو مڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس طرح سے قبلہ کی اپنی حیثیت برقرار رہی اور صرف عمارت کی تبدیلی ہوئی۔ تو یہ تحویل قبلہ کا حکم، تو اس کی حکمت کیا تھی؟ اس میں کئی قسم کی حکمتیں چھپی ہوئی تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ مکہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف لوگوں کا رجحان تھا، اور نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا قبلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے تو اس وقت صورتحال کچھ اس طرح کی تھی کہ نبی علیہ السلام چونکہ بیت اللہ کے چاروں طرف نماز پڑھی جاتی ہے، تو جب آپ حجر اسود کی جانب نماز پڑھتے تو بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے آ جاتے تھے، لیکن آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو صورتحال بدل گئی۔ اب صورت ایسی تھی کہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ چنانچہ مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کی کثرت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور تقریباً تمام نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نرمی ڈالنے کے لیے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور 16 یا 17 ماہ تک یہ حکم قائم رہا۔ پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ملا۔ ایک وجہ اس کی یہ تھی، یعنی یہ پہلی وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرنا چاہتے تھے کہ مشرق مغرب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو یہاں یعنی ہر جانب جس طرف بھی اللہ تعالیٰ چاہے مسلمانوں کو منہ کرنے کا حکم دے تو مسلمان تابع فرمان ہیں، اور یہ بلا چونچرا اسی جانب کو قبلہ تسلیم کر لیں گے۔ تیسری وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی امت وسط ہے، جس کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، اور امت وسط یعنی درمیانی امت، تو ان کی یہ صفت تھی کہ یہ دونوں قبلوں کو ماننے والے ہیں، کسی کے بھی منکر نہیں، بیت اللہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی، یہ دونوں قبلوں کو ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر جہاں جیسے حکم دیا ویسے ہی انہوں نے کیا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا امت وسط۔ وسط کا ایک معنی ہوتا ہے درمیان، اس کا معنی افضل بھی ہوتا ہے، یعنی بہتر۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تو یہاں وسط کا معنی بھی یہی ہوا۔ ویسے وسط کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پہلی امتوں جیسی، یعنی نہ اس امت کے احکامات میں یہودیوں جیسی سختی ہے اور نہ عیسائیوں جیسی نرمی، بلکہ میانہ روی ہے اس میں، کہ ہر حکم کے اندر اعتدال ہے۔ اور پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمام امتوں کے بعد اور قیامت کے پہلے، یعنی امتوں کے بعد اور قیامت کے پہلے یہ امت آئی ہے۔ ساری امتیں ایک طرف ہیں، قیامت ایک طرف ہے، یہ امت وسط میں ہے، درمیان میں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دے سکو۔ اس سے مراد 3 قسم کی شہادت ہے، 3 قسم کی گواہی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ کرام تک اللہ تعالیٰ کا پیغام کما حق پہنچا دیا، اور صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد آنے والا ہر طبقہ یہ گواہی دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو پہنچا دیا۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ دوسری شہادت کہ امت مسلمہ یعنی مسلمان امت، نبی علیہ السلام کی امت، یہ پہلی تمام امتوں پر گواہ ہوں گی، کہ جب نوح علیہ السلام کی امت آئے گی، باقی امتیں آئیں گی، اور نوح علیہ السلام ان کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بیان دیں گے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پہنچا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا کون گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اس امت کے لوگ۔ تو جب اس امت کے لوگ گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم لوگ بعد میں آنے والے تھے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام نے اور باقی پیغمبروں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا، اور قرآن مجید میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ اور پڑھی کہ تمام نبیوں نے اللہ کے حکم کا حق ادا کر دیا۔
تیسری شہادت اس کی یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا گواہ ہے۔ جس طرح ایک حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی بہت اچھی تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو مسلمانوں نے اس کی بد تعریفی کی، نبی علیہ السلام نے پھر یہی لفظ بولا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ انتم شہداء للہ فی الارض، یا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم اللہ تعالیٰ کی زمین میں گواہ ہو، اور تم لوگوں نے جب پہلے کی اچھی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جب تم نے دوسرے کی برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ یعنی یہ ایک حقیقت تھی جو لوگوں کی زبان پر آئی۔ یعنی شہادت کی یہ تیسری قسم ہے کہ فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے بن جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دینے والے بن جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے اس قبلہ کو مقرر نہیں کیا جس پر آپ تھے، یعنی مکہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے، اب ہم نے وہ قبلہ آپ کا نہیں رکھا بلکہ عارضی طور پر دوسرے قبلہ کو آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سچے اور پکے پیروکار کون ہیں اور اپنی ایڑیوں پر پھر جانے والے کون ہیں۔ کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو منافقین نے بہت باتیں کی، اور جو لوگ پکے تھے وہ اسلام پر پکے رہے، جو کچے تھے وہ کفر کی طرف پلٹ گئے۔ اور یہی وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جب اپنے اور غیر کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق اور مومن کی پہچان کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا، یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یعنی قبلے کا بدل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جس طرح کوئی جماعت اپنا منشور بدل دیتی ہے، تو منشور کے اوپر ہی تو جماعتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی جماعت اپنا منشور ہی بدل دے تو سمجھیں کہ اس کا وجود ہی بدل گیا۔ تو اس طرح قبلے کی تبدیلی ایک بہت بڑی بات تھی۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر جو لوگ ہدایت والے تھے ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم لوگ وہی کریں گے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملا۔ اگر ادھر منہ کہیں گے تو ادھر کر لیں گے، ادھر کرنے کا کہیں گے تو ہم ادھر کر لیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ یعنی اس حکم کے اترنے سے پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور بہت سی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صلاۃ العصر تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم نازل ہوا، تو آپ نے یہ نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ پھر یہاں سے نماز پڑھ کے جانے والے صحابہ جہاں جہاں جس نماز کے اندر شامل ہوئے مختلف مساجد کے اندر، تو ان کو بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے، اور ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کسی نے مغرب میں، کسی نے عشاء میں، کسی نے فجر کی نماز میں بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنایا، اور پھر اس کے بعد اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہاں فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یعنی جب مسلمانوں نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور قبلہ کو باقاعدہ مان لیا گیا، تو منافقین کہنے لگے کہ وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے دوران فوت ہو گئے ہیں وہ تو پھر جہنم میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا یہ حصہ نازل کیا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں آج کے سبق سے یہ سبق ملا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہماری جو عادات ہیں یا رسومات ہیں یا جس طرح کی بھی ہماری زندگی گزر رہی ہے، اگر ہم قرآن اور حدیث کا کوئی حکم سنیں جو ہمارے اعمال کے خلاف ہے، یعنی ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کا حکم ہمیں کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں،
تو ہم فوراً اپنی خواہش اور اپنے اس عمل کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر لیں اور فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو بغیر چوں چرا کے اللہ کا حکم تسلیم کر لے۔ اللہ ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔